ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا سفر آخرت جیسے خاکی تہران میں عوامی دیدار کے لیے رکھ دیا گیا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا آخری دیدار جاری، ہر طرف آہیں اور سسکیاں، رکھت آمیز مناظر۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، عباس عراقچی سمیت ایرانی وفد کی امام خمینی حسینیہ سینٹر آمد، سپریم لیڈر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دنیا بھر سے آئے وفود باری باری پیش ہو کر خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت پاکستانی وفد کی امام خمینی حسینیہ سینٹر آمد، آیت اللہ خامنائی کی تعزیتی تقریب میں شرکت۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، باقر قالباف، عباس عراقچی سمیت ایرانی حکام سے تعزیت کی۔ وزیراعظم شہباز شریف اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ تہران پہنچے۔ وزیراعظم کے ہمراہ سردار ایاز صادق، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، عطا اللہ تارڑ، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، نیر بخاری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تہران پہنچنے آیت اللہ کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی، جیسے خاکی تہران سے قم، پھر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ آیت اللہ خامنائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ جلوس جنازہ میں 1 کروڑ سے زیادہ افراد کی شرکت متوقع۔ جنازے میں 100 ممالک کے مندوبین شریک ہوں گے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی 28 فروری کو ایران پر اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ حملے میں داماد، ایک بہو اور 2 برس کی نواسی بھی شہید ہوئی تھیں۔ اسرائیل یا امریکہ نے جنازے کے دوران حملہ کیا تو جواب نہایت سخت ہوگا۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ نے اپنے بیان میں کہا کہ مخالفین سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے جنازے کے دوران حملے سے پہلے 2 بار سوچ لیں۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت قومی عزم کو تقویت دے گی۔ خاتم الانبیاء بریگیڈ کا علی خامنائی کے خون کا بدلہ لینے کے عزم کا اظہار۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے قائم مقام کمانڈر احمد وحیدی پہلی بار منظر عام پر آ گئے۔ احمد وحیدی کی تہران میں سابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تدفین کی تیاریوں میں شرکت۔ اعلیٰ ایرانی حکام نے حاضری دے کر خراج عقیدت پیش کیا۔ امریکہ کو آبنائے ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالباف سے چینی پیپلز کانگریس کے نائب صدر کی ملاقات۔ کہا چین ایران کے درمیان سیاسی اقتصادی تعاون کو سراہتے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کو مزید فروغ دیں گے۔ ایران چین کے مضبوط تعلقات دنیا میں کشیدگی کم کرنے میں مؤثر ثابت ہوں گے۔ چین ایک ایسا ملک ہے جو مشکل اوقات میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ دشمن اسرائیل اپنے گھناؤنے منصوبوں سے باز نہ آیا۔ امریکہ نے ایران کو مذاکراتی رہنما کے قتل کے اسرائیلی منصوبے سے آگاہ کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں اہم انکشاف۔ امریکہ کو خدشہ تھا کہ ایرانی مذاکرات کار اسرائیل کے نشانے پر تھے۔ اسرائیل نے ایران امریکہ مذاکرات کو سبوٹاژ کرنے کے لیے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور چیف مذاکرات کار باقر قالباف کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ رپورٹ کے مطابق واشنگٹن نے اسرائیلی حکام پر زور دیا کہ وہ ایران کی سیاسی قیادت کو نشانہ بنانے سے گریز کریں۔ امریکی عہدیدار نے بتایا ہے کہ اسرائیلی کارروائی سے ایران کی اعتدال پسند قیادت ختم ہو جاتی، تاہم امریکہ نے بروقت ایرانی قیادت کو آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دکھی ماؤں کا درد بانٹنے کہنا پہنچ گئیں۔ جام بحق بچوں کے والدین سے ملاقات کی، ماؤں کو گلے لگا کر دلاسا دیا۔ وزیر اعلیٰ نے دکھی خاندانوں کو چیک تقسیم کیے، سوگوار خاندانوں کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ کہا دکھی ماؤں کے آنسوؤں کا مداوع کوئی رقم نہیں کر سکتی۔ ننھے پھولوں کا اس طرح بچھڑ جانا دل خراش ہے۔ دکھی ماؤں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کے بچوں کا غم میرا اپنا غم ہے۔ پنجاب حکومت نے جام بحق بچوں کے ورثاء کو فی کس 20 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا تھا۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارت کے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ پاک بھارت جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر مودی کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہا بھارت اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ روک کر 3 کروڑ جانیں بچائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے جنگ روک کر 3 کروڑ افراد کو بچایا ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل میں میری مقبولیت 99% تھی۔ سمجھ سے بالاتر ہے کہ کوئی یہودی ڈیموکریٹ کو ووٹ کیسے دے سکتا ہے۔
پاک بھارت امن بی جے پی کو قبول نہیں، بھارت میں مذاکرات کے حمایتی بھی دہشت گرد قرار دے دیے گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 117 بھارتی اور پاکستانی شخصیات کی امن اپیل پر مبنی کھلے خط پر بی جے پی اور بھارتی شدت پرست حلقوں کی شدید تنقید۔ مقبوضہ کشمیر اور بھارت کی نمایاں شخصیات نے وزیر اعظم مودی کو پاکستان سے روابط بحال کرنے کی تجویز دی تھی۔ گودی میڈیا کو امن کی بات کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دینے کا کھلا لائسنس دے دیا گیا۔ بی جے پی نے پاک بھارت رابطے بحال کرنے کی بھارتی آوازوں کو مسترد کر دیا۔ کھلے خط پر فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی اور عمر فاروق کے دستخط ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کی اہم نشست، بھارت سے متعلق مختلف امور پر بریفنگ دی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے خطے بالخصوص پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہندوتوا نظریہ بھارتی ریاست کے سیکولر تشخص کو متاثر کر چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں عوام سخت فوجی محاصرے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان ایک مضبوط، خوشحال اور مستحکم ریاست کے طور پر اپنی ترقی کا سفر جاری رکھے گا، بھارتی دباؤ یا پروپیگنڈے سے مرعوب نہیں ہوگا۔ ملک بھر میں غیر معیاری سرنجز پر پابندی لگائی جائے، غفلت کے مرتکب افراد اور ہسپتالوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، وزیر اعظم کی متعدی امراض پر قابو پانے کے لیے ماہرین کی خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت، کہا کمیٹی اپنی سفارشات مرتب کرتے وقت صوبوں سے مشاورت کو یقینی بنائے، وزارت قانون ریگولیٹری فریم ورک میں ضروری ترامیم پر تجویز کرے۔ قومی سطح پر جامع حکمت عملی کی تشکیل اور مؤثر نفاذ ہی اس مسئلے کا حل ہے۔ اس معاملے میں بین الاقوامی شراکت داروں کی معاونت انتہائی اہم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مکہ ریجن کے قائم مقام گورنر شہزادہ سعود بن مشعل بن عبدالعزیز سے ملاقات، پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر داخلہ نے عمرہ اور حج کے بہترین انتظامات پر سعودی حکومت سے اظہار تشکر کیا۔ قائم مقام گورنر نے پاکستان کے ساتھ ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اور سعودی عرب کرکٹ فیڈریشن کے معاہدے کو خوش آئند قرار دیا۔ جدہ میں بین الاقوامی معیار کے اسٹیڈیمز کی تعمیر کے لیے پی سی بی کے ساتھ بھرپور تعاون کی یقین دہانی کی گئی۔ رواں مالی سال ترسیلات زر 41 ارب ڈالر سے زائد رہیں۔ ترسیلات کو حکومت سبسیڈائز نہیں کرے گی، اب یہ کام بینک کریں گے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ بینک ترسیلات کے ذریعے ٹریڈ فائنانس کی صلاحیت بڑھا سکیں گے۔ اسٹیٹ بینک پالیسی کے تحت امپورٹ پر کوئی کنٹرول نہیں کرتا۔ پاکستان سے بیرون ملک ورکرز جانے کی اوسط تعداد 6 سے 7 لاکھ برقرار ہے۔ 2022 کے بعد سے بیرونی قرضے نہیں بڑھے۔ بیانے کی طاقت سے قوموں کی سمت کا تعین ہوتا ہے، تمام طبقات قومی ہم آہنگی کے فروغ میں کردار ادا کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام امن کمیٹی کے ارکان سے خطاب، کہا قومی پیغام امن کمیٹی ملک میں قیام امن کے لیے اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پنجاب میں اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے، تمام ادارے محنت اور دل جمی سے ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ تمام مسالک کے علماء کرام اور امن کمیٹیوں کے مزید متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ ارکان امن کمیٹی کی جانب سے پنجاب حکومت کے اقدامات کی تعریف اعزاز ہے۔ ایران امریکہ ثالثی کا کریڈٹ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کا پیرا فورس اہلکاروں کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری۔ عدالت نے قرار دیا کہ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2024 کے تحت اہلکاروں کے خلاف کارروائی اور شکایات کے ازالے کا باقاعدہ قانونی طریقہ کار موجود ہے۔ ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 154 کے تحت ایف آئی آر کے اندراج کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جسٹس صادق محمود خرم نے قرار دیا کہ درخواست گزار کو ریزیڈنشل کمشنر سے رجوع کیا جائے۔ جسٹس آف پیس اور ایس ایچ او ممتاز آباد کی جانب سے مقدمہ درج نہ کرنے کے فیصلے کو خلاف قانون قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس اور نیشنل فورینزک سائنس ایجنسی کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ معاہدے کا مقصد منشیات سے متعلق تحقیقات میں فورینزک معاونت ہے۔ معلومات اور مہارت کے تبادلے کو مؤثر بنانا اور انسداد منشیات مقدمات میں فورینزک صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانا بھی شامل ہے۔
ترجمان ANF کے مطابق بین الادارہ جاتی تعاون سے منشیات اور متعلقہ جرائم کے خلاف کارروائیوں کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ DG ANF نے نیشنل فورینزک ایجنسی کے وفد کا استقبال کیا۔ قومی سطح پر انسداد منشیات نظام کو جدید اور مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ کشمیر جیسے قومی مفاد کے معاملات پر تمام وفاقی اور صوبائی اداروں کے درمیان قریبی رابطہ اور ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن اور وفاقی وزیر رانا محمد قاسم نون کی ملاقات۔ آزاد جموں کشمیر کی صورتحال اور قومی یکجہتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں اور کشمیری عوام پر جاری بھارتی مظالم کی شدید مذمت۔ دونوں رہنماؤں کی جانب سے کشمیری عوام کے حق خودارادیت کی ہر سطح پر اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون اور پوری قوم کا متفقہ قومی موقف ہے۔ وینزویلا میں تباہ کن زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 2600 ہو گئی۔ وینزویلا حکام کے مطابق لاپتہ افراد کی تلاش اور ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے۔ اب بھی 38,500 افراد لاپتہ ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں مقامی اور غیر ملکی امدادی ٹیمیں ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے میں مصروف۔ IMF کے ساتھ مل کر $20 کروڑ کا تعمیر نو فنڈ قائم کیا جا رہا ہے۔ فنڈ کی رقم گھروں کی تعمیر کے لیے استعمال کی جائے گی۔